اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں اور علماء اسلام خصوصاً مفسرین کرام نے ان آیت کے بارے میں کیا کہا ہے جو آیتیں عشر ذی الحجہ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر گفتگو پچھلے ویڈیو میں ہو چکی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ چاہیں گے کہ ان احادیث کا ذکر کیا جائے، ان احادیث کا مذاکرہ کیا جائے جن احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عظمت کو بتایا ہے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی کی ایک روایت ہے، امام ترمذی باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم وهو ابن ابی عمران البطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں اور دنوں میں عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی محبوب نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا مقبول نہیں ہے جتنا ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا محبوب ہے۔ مگر رجل خرج الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر فرماتے ہیں حضور کہ مگر وہ شخص جو اپنا نفس اور مال دونوں لے کر کے میدان جہاد میں گیا، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور وہ نہ مال کے ساتھ لوٹا اور نہ جان کے ساتھ لوٹا، یعنی ایک وہ مجاہد جو میدان جنگ میں گیا اور پھر وہ اپنا مال اور اپنی جان دونوں اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اس کی بات الگ ہے۔ ورنہ اور جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں، وہ جو عبادتیں اللہ کے نزدیک ان دنوں میں محبوب ہیں بقیہ اور دنوں میں محبوب نہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ اختلف العلماء فی هذه العشر، ان 10 دنوں کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ 10 دنوں سے یہ کون سے 10 دن مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے والعشرۃ الاخیرہ من رمضان، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان کے عشر اخیرہ یعنی رمضان کے 10 دن۔ وقال بعضهم اشر رمضان افضل لصوم ولیلۃ القدر، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کی جو 10 دنوں کی فضیلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روزہ ہوتا ہے اور لیلۃ القدر ہے، یعنی جو 10 دن ہے رمضان کے، جو 10 دن ہیں آخر رمضان کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رات میں ایک لیلۃ القدر ہے۔ لیکن والمختار ان ایام هذه العشر افضل لیوم عرفہ، لیکن مختار جو قول ہے، جو راجح قول ہے، جو پسندیدہ قول ہے وہ یہ کہ ان 10 دنوں سے مراد جن کی فضیلت حدیث میں ثابت ہے اس سے مراد یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک بات فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ افضل ایام السنہ، کہ سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے۔ ولیلۃ القدر افضل لیال السنہ، اور سال کی راتوں میں سے سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں بڑی عظمت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں۔ اور ایک روایت جو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام الدنیا ایام احب الى اللہ سبحانہ ان يتعبد له فيها من ایام العشر وان صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر او كما قال علیہ الصلاة والسلام اسناده ضعیف۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے باب صیام العشر کے تحت ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک
عبادت کرنا جس قدر ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے لیے تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے لیے صدقہ کرنا جس قدر محبوب ہے اتنا اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، پھر فرماتے ہیں حضور کہ یہ جو عشر ذی الحجہ ہیں، یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھنا یہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان اگر ایک دن روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہ جو عشر ذی الحجہ ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اسنادہ ضعیف، اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے، لیکن محدثین کے یہاں فضائل اعمال میں وہ احادیث جن کا تعلق فضائل اعمال سے ہو، جو عمل کے سلسلے میں احادیث ہیں، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد